دوستو ایک نہیں 100 سوال اٹھ رہے ہیں. ایک طرف آرمی چیف کی تعیناتی اور اس ضمن میں ہونے والی تاخیر آخر کیوں؟ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک تذبذب میں ہے اور اپوزیشن ہو حکومت ہو یہاں پر تو سبھی پریشان نظر آتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو کہ جس کے اندر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اتنا واہ ویلا مچا ہو, اتنی بات ہوئی ہو اور میڈیا سے لے کے عام گھروں تک لوگوں کے اندر باعث بحث رہا ہو یا پھر جو ہے وہ اس کے اوپر بات رہی ہو, ٹاک آف دا ٹاؤن ہوا ہو. سب لوگ اس حوالے سے پریشان بھی ہے اور یقیناً کوئی نہ کوئی گمان بھی کر رہے ہیں, کوئی اچھا اور کوئی شاید نہ جانے کسی اور طریقے سے. دوستو لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس تعیناتی کے حوالے سے ہم اس جگہ تک آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں, جب کوئی پاکستان کی تاریخ کے اندر بارہا دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی بہت وقت پہلے ہی کر دی جاتی ہے, نام بھی دے دیے جاتے ہیں اور نام دینے کے بعد جو ہے وہ ایک بہت ہی کلیئر روڈ میپ جو ہے آ جاتا ہے سامنے. دوسری جانب اگر کوئی اس کا دوسرا ذریعہ یعنی اگر یہ بھی بنا لیا جائے کہ یہ طریقہ کار ہے تعیناتی کا کہ اس میں کبھی بھی رد و بدل ہونی ہی نہیں ہے, بلکہ جو بھی ایک سینئر موسٹ ہوگا دا مومنٹ جو ہے وہ آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں یا وہ اپنے عہدے سے جاتے ہیں اس دن ہی جو ہے وہ اگلا سینئر موسٹ جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر آ کے تعینات ہو جائے گا. یعنی کچھ بھی اس طرح کا فارمیٹ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. آج کوئکلی ہم لوگ ایک بار پھر سے, جو پہلے بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں لیکن آج ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایکچولی یہ پروسیجر جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے, کیسے آتا ہے. ایک تو یہ کہ سمری جو ہے وہ سیکرٹری ڈیفنس کی جانب سے جو ہے وہ آ جاتی ہے, وزارت دفاع کو آ گئی اور وزارت دفاع کے ذریعے جو ہے وہ سیدھی چلی جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس سمری. یہ سمری وہ ہے کہ جو جی ایچ کیو کی کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک کچھ نام بنائے جاتے ہیں. یہ نام 5 بھی ہو سکتے ہیں, یہ نام 8 بھی ہو سکتے ہیں اور یقیناً جو ہے وہ یہ نام جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں. پرائم منسٹر ان میں سے کوئی ایک نام چنتے ہیں اور یہی وہ نام چن کے جو ہے وہ صدر مملکت کو دے دیتے ہیں. صدر مملکت جو ہے وہ اسی نام کے حوالے سے اختیار تو ان کے پاس ہے کہ وہ 10 دن تک ایک تو اس سمری کو جو ہے وہ واپس بھجوا یا اس کے اوپر دستخط کر کے جو ہے وہ واپس روک سکتے ہیں, لیکن ایسا تاریخ کے اندر کبھی ہوا نہیں. جیسے ہی وہ سمری صدر مملکت پہ آتی ہے وہ سائن کر کے اس کو, یعنی وزیر اعظم کی بھیجی ہوئی سمری کے اوپر کبھی بھی وہ کوئی اپنا طرف سے یا کوئی اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ رکھنا نہیں ڈالتے, بلکہ اس کے اوپر وہ سائن کر کے واپس بھیجا دیتے ہیں. اور جبکہ وہ اس حوالے سے کہہ بھی چکے ہیں کہ جو بھی مجھے سمری آئے گی میں اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کر کے واپس بھیجا دوں گا. لیکن یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اتنی تاخیر کیوں کرنی, تاخیر کیوں کی گئی. دوستو اب وقت آپ دیکھ رہے ہیں آج 22 نومبر کا دن ہے. سب سے پہلے تو آئیے ہم وزیر دفاع کی جانب چلتے ہیں, یعنی حکومت کی جانب, حکومت کے کیمپس کے اندر, جس کے اندر وہ پچھلے مہینے سے ہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا, سمری آ جائے گی, سمری موو ہو جائے گی, پھر یہی تاریخ جو ہے وہ کبھی اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ اگلے مہینے کے دوسرے ہفتے. یعنی یہ ایک نہیں بلکہ 12 اوقات کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور نہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہے وہ خود کہتے ہوئے یہ دکھائی دے رہے ہیں. یعنی ڈیٹیں کبھی پہلے کبھی آگے جو ہے وہ اس بارے میں, اور آج بھی جو ہے وہ مطلب آپ کو وہ بالکل نہیں بتا سکتے. 2 دن پہلے وہ یہ کہتے تھے کل ہو جائے گا اور یا پھر جو ہے وہ دوسرے 2 دن بعد جو ہے وہ ہو جائے گا. یعنی یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس نے ایک ایسا کیوس کریٹ کیا, یعنی جس سے یہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ ویل انفارمڈ نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ معاملات پیچھے اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے وہ سوچ رہا ہے یا جس طرح سے اسٹریٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے. تو یہ وہ عام وجہ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ کبھی لندن کے اندر جو ہے مذاکرات ہوتے ہیں, کبھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپس میں بیٹھا جاتا ہے. یعنی اس وقت جب ہم بھی اپنی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب بھی جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں, ایک بیٹھک کر چکے ہیں. یہی بات نہیں بلکہ اس حوالے سے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی یہ کہہ چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہ سمری کا نہ آنا ابھی تک جو ہے وہ ایک افسوسناک عمل ہے. یعنی ایسا یہ وہ خود کہہ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حکومت کے اپنے کیمپوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات, رانا ثناء اللہ بھی کوئی اسی طرح کی جو ہے وہ قریب بات جو ہے وہ کر چکے ہیں, یا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے جوڑ کے, یا خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کہ وزیر اعظم کے پاس خود بھی یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ چن لیں. لیکن ایسی باتیں کرنے کی وجوہات کیا ہے؟
یعنی آج تک جو ہے وہ یہ سمری ان کو خود سے موصول جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکی ابھی تک اسی پروسیجر سے جس طرح سے ہونے. چلیے آج کی اب لیٹسٹ اطلاع جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے خود جو ہے یعنی وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ پوچھا گیا ہے اور وزیر اعظم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ دے دیا ہے. مانگا ہے، نام مانگے ہیں وزارت دفاع سے، اور وزارت دفاع نے اسی لیٹر کو جو ہے وہ آگے بھجوا دیا ہے GHQ میں. یعنی وزیر اعظم نے نام مانگے ہیں نئے آرمی چیف کے لیے وزارت دفاع سے، وزارت دفاع نے جو ہے وہ ذرائع کے مطابق GHQ سے جو ہے وہ مانگ لیے ہیں نام. اب یہی نام جو ہے واپس جب GHQ کے پاس آتے ہیں تو پھر GHQ سے واپس آتے ہیں وزارت دفاع کے پاس، تو وزارت دفاع جو ہے یہی نام نواز شریف صاحب کی جانب جو کر دیں گے، یعنی پرائم منسٹر کو کر دیں گے. اب دیکھیے کہ ایک ایسی کیفیت جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ شاید اب بہت سارے وہ کام جو اس سے پہلے سوچا جا رہا تھا کہ 2-2 دن کے ہوں گے، یعنی ایک میل جائے گی باقاعدہ دوسری، اب شاید ایسا لگنا دکھائی دے رہا ہے کہ اب وہ کام جو ہے وہ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام کو جو ہے وہ کرنے پڑے گے. یعنی ان کو جو ہے وہ فوری طور کے اوپر شاید کرنا پڑے گا. اب ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جس سے پہلے جو ہے وہ سوچا جا رہا تھا. آپ نے یاد ہوگی، آپ کو پتا ہوگا 3 مہینے پہلے بھی جو ہے وہ نام آصف نواز صاحب، جنرل آصف نواز صاحب، جنرل جنجوعہ، ان کا تقرر جو ہے وہ 3 مہینے پہلے بھی ہو چکا ہے. یعنی آرمی چیف ایک سٹنگ ہوتا تھا اور اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت یہ تعینات کر دیتی تھی کہ اگلے آرمی چیف فلاں ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ بالکل اسی لیگیسی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ کے جس دن جو ہے وہ آرمی چیف نے ریٹائر ہونا تھا ان کی جگہ جو ہے وہ یہ دوسرے سنبھال لیتے تھے اور بہت سموتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو جاتا تھا. اب سوچئے کہ آج بھی ایسا ہو سکتا تھا اس وقت جب خود جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں کہ میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں اور میں جو ہے وہ، یعنی اس کا مطلب ہے کوئی اور اس کے اندر بات نہیں ہے، تو اسی وقت کوئی اور نام بھی آ سکتا تھا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ان دنوں جو ہے وزیر اعظم، آرمی چیف یا یہ ملاقاتیں ان کی نہیں ہو رہی ہوں، یا ان کا جو ہے وہ آپس میں اتنا کوئی دوری ہو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہیں کہ ایسا جو ہے وہ اتنا لیٹ کیوں. اب جو تجزیہ نگار ہیں وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. جنم یہی لے رہے ہیں کہ فرض کیجئے اگر 29 تاریخ کو، یعنی آج کی تاریخ کے اندر جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو جنرل عاصم منیر جو ہے وہ سب سے زیادہ سینئر جو موسٹ ہیں جنرل باجوہ کے علاوہ. لیکن جنرل باجوہ کے علاوہ آج کی تاریخ کے اندر وہ سینئر موسٹ ہیں، لیکن اگر یہ تاریخ جو ہے وہ 28 نومبر چلی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے اور 28 نومبر کے اندر کوئی سینئر اور بن جائے گا جنرل باجوہ کے علاوہ. تو یہ جو ہے وہ سوچنا. پھر آئیے اس سے پیچھے کی بھی ایک چیز، ایک اور جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں 18 تاریخ کو. تو سوچئے یہ کہ 18 تاریخ والے سے پہلے بھی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ 17 تاریخ کو پہنچتے تو وہ یقیناً جو ہے وہ 18 تاریخ والے سب سے زیادہ جو ہے وہ سینئر موسٹ ہوتے. تو یہ ایک بہت عجیب ٹرکی سچویشن کے اندر چلے گئے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ 29 تاریخ کا جو ہے وہ بیریئر یہاں پہ رکھیں تو 29 تاریخ کے بیریئر کے بعد جو ہے، یعنی 29 تاریخ کے بعد جو ہے وہ سینئر موسٹ یقیناً جو ہے وہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ نہیں رہتے، کیونکہ وہ 27 تاریخ کو پہلے ہی ریٹائر ہو جائیں گے. یہ بھی ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ صرف 2 دن کا یہ فرق ہے. یا تو پھر یہ کہ 2 دن پہلے ہی جو ہے وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ چلے جاتے، یا وہ یہ سوچتے کہ، یا پھر یہ بھی تھا جو تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ لگا دیا جاتا کچھ دیر پہلے. یعنی 1 مہینے پہلے اگر جنرل عاصم منیر کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا جاتا تو اس سے یہ ہونی تھی کمفرٹیبلٹی کہ ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ ان کو خود بخود بڑھ جانی تھی جب ان کو وائس لگا دیا جانا تھا. اور اس سے جو پھر یہ بھی ایک واضح تاثر بھی چلے جانا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے انہوں نے چیف آف دا آرمی اسٹاف بننا ہے. لیکن جو تاثر، جو باتیں ضرور ہو رہی ہیں اور مختلف کیمپ یہ بات کر رہے ہیں، اور ایک عمومی جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ کیونکہ حکومتی حلقے اور حکومتی اتحادی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں زیادہ وقت ان کو نہیں ملا، اور تھوڑا ہی دیر ISI کے چیف کے طور کے اوپر کام کرنے کے بعد عمران خان نے ان کو بدل دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان کی قربت سے دور ہیں، تو یہ ایک بہتر فیصلہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ لگایا جائے. یہ جو ہے وہ ایک پورا پلاٹ ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب بھی اپنے کسی نہ کسی پلاٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا ان کی بھی یہ سوچ ہوگی، لیکن بہرحال وہ بظاہر یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو بھی کوئی میرٹ کے اوپر ہے اس کو جو ہے وہ لگنا چاہیے، اور ہمارے لیے یہ کوئی کنسرن کی بات نہیں ہے کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا. سو دوستو، یقیناً جو ہے وہ یہ مختلف باتیں اور مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ، یا اس موضوع کے اوپر اور باتیں کرنے کی وجہ
تو بن رہے ہیں۔ اور تیسری جانب جو ہے بلاول بھٹو یعنی وزیر خارجہ، جب وہ اس طرح کے بیانات دیں گے کہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا کہ آئین کے اندر یہ تو ضرور ہے کہ اگر فرض کریں وزیر اعظم ایک نام دے کے جو ہے وہ صدر کو بھیجتے ہیں اور صدر عارف علوی صاحب جو ہے وہ اگر اس پہ کچھ سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا کے بھیج دیتے ہیں یا یہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتائیں، مجھے قائل کریں یا اس حوالے سے کچھ اور باتیں بتائیں، یعنی ان کی آئی ہوئی فائل کے اوپر 2-4 سوال لگا کے پھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر جو ہے وہ آنے جانے کے اندر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر جو کہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ 27 تاریخ گزر جاتی ہے، تو 28 تاریخ کے اندر جو ہے وہ آ کے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ فیصلہ کچھ اور بھی ہو سکے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ متوقع ہے۔ تو یہ وہ سارے سوالیہ نشان ہیں جو ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر دیکھنے ہیں کہ کیا صدر پاکستان اگر فرض کریں جس طرح سے پہلے یہ ہوا ہے، یعنی اس وقت جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اس حوالے سے جو ہے وہ صدر پاکستان جو ہے وہ کچھ چیزوں کو اپنے پاس لے کے بیٹھ گئے تھے، یا جس طرح سے گورنر صاحب کی آپ نے دیکھا کہ سمری آتی تھی اور گورنر صاحب جو ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ اگر ایسا ہی کچھ ہو گیا 2-4-5 دن جو ہے وہ صدر عارف علوی جو ہے وہ اسی طرح سے وہ سمری لے کے بیٹھ گئے، تو بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کے محرکات جو ہے وہ بہت سنگین ہوں گے اگر صدر عارف علوی نے کچھ بھی ایسا کرنے کا سوچا، یعنی یقیناً جو ہے وہ اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کے مطمع نظر کے اندر یا ان کی سوچ کے اندر کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی دی ہوئی چوائس جو ہے اگر وہ جنرل عاصم منیر ہوتی ہے تو وہ ان کی بجائے چوائس جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے، کچھ بھی اس طرح کی انتظامی یا ایڈمنسٹریٹو سائڈ کی کوئی اس طرح کی بات کے اوپر۔ تو دوستو بہرحال ہم اس کے اوپر رہیں گے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ان ساری باتوں کی یہاں تک پہنچنے کی وجہ کے اندر جو ہے وہ حکومت تھی یا پھر وزیر اعظم کا کمزور کردار جو ہے وہی نظر آتا ہے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑے فیصلے نہیں کر پائے، اور ان کو بڑے فیصلے کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی لندن اور کبھی زرداری صاحب اور کبھی کچھ اور جگہوں کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑے گا۔ ایک بیک ڈور کے اندر جو ہے پی ٹی آئی اور حکومتی جماعت یعنی اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ ملاقات بھی جو ہے وہ جاری ہے، جس کے اوپر اور کہا جا رہا ہے کہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک پیرلل جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری تند و تیز جملے بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ وی آر ویٹنگ فار دس کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی نئی تقدیر جو ہے وہ لکھے، پاکستان کو بہتر رستوں کی جانب لے کے جائیں، اور سب جو اس کے کنسرن لوگ ہیں دے مسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ ویئر پاکستان از اسٹینڈنگ، اور پاکستان جو ہے وہ کن چیزوں کا اور آگے متحمل ہو سکتا ہے، اور یہ جو نوجوان ہیں ہمیں ان کو کون سا رستہ جو ہے وہ دینا ہے، کس جانب جو ہے وہ ان کو آگے لے کے جانا ہے، نہ کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو اسی گول دائرے کے اندر گھماتے رہنا ہے۔ دوستو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ پاکستان پائندہ باد۔